ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں. وہ اللہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تم سب اللہ ہی کی عبادت کی یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. پس کافروں کے لیے ویل ہے اس بڑے دن کے آ جانے سے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کا اصل واقعہ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جن لوگوں کا اختلاف تھا ان میں جو صحیح بات تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی ہم نے بیان فرما دی. قول کی دوسری قراءت قول بھی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں قال الحق ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. قول کا رفع زیادہ ظاہر ہے، جیسے آل عمران کی آیت نمبر 60 الحق من ربک میں یہ بیان فرما کر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے. پھر اپنے نفس کی پاکیزگی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے گری ہوئی بات ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. یہ جاہل ظالم نصرانی جو افواہیں اڑا رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک اور دور ہیں. وہ اللہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اسے سامان اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی. بس اللہ تعالیٰ تو فرما دیتے ہیں ہو جا، اسی وقت وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے. ادھر حکم ہوا ادھر چیز تیار موجود ہے. جیسے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے بنا کر فرمایا ہو جا، اسی وقت وہ ہو گئے. یہ بالکل سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان. آپ کو اس میں کسی قسم کا اے نبی شک نہ کرنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میرے اور تمہارے ہم سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو. سیدھی راہ جسے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آیا ہوں یہی ہے. اس کی تابعداری کرنے والا ہدایت پر ہے اور اس کا خلاف کرنے والا گمراہی پر ہے. یہ فرمان بھی آپ کا ماں کی گود سے ہی تھا. واللہ عالم. عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بیان اور حکم کے خلاف بعد والوں نے لب کشائی کی اور ان کے بارے میں مختلف پارٹیوں کی شکل میں یہ لوگ بٹ گئے. چنانچہ یہود نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ان یہودیوں پر ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین رسول پر بدترین تہمت رکھی اور کہا کہ ان کا یہ کلام وغیرہ سب جادو کے کرشمے تھے. اسی طرح نصارہ بہک گئے، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا لڑکا بیٹے ہیں، کسی نے کہا 3 معبودوں میں سے ایک ہے. ہاں، ایک جماعت نے واقعے کے مطابق کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ قول صحیح ہے. اہل اسلام کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہی ہے اور یہی تعلیم باری تعالیٰ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مجمع جمع ہوا اور اپنے میں سے انہوں نے 4000 آدمی چھانٹے. ہر قوم نے اپنا اپنا ایک عالم پیش کیا. یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد کا ہے. یہ لوگ آپس میں مختلف ہوئے. ایک تو کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ تھے. جب تک اس نے چاہا زمین پر رہا، جسے چاہا جلایا، جسے چاہا مارا، پھر آسمان پر چلا گیا. اس گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں. لیکن اور تینوں نے اسے جھٹلایا اور کہا تو نے جھوٹ کہا. اب 2 نے تیسرے سے کہا اچھا تم کہو تمہارا خیال کیا ہے. اس نے کہا وہ اللہ کا بیٹا تھا. اس جماعت کا نام نستوریہ پڑا. 2 جو رہ گئے انہوں نے کہا تو نے بھی غلط کہا ہے. پھر ان 2 میں سے ایک نے کہا تم کہو. اس نے کہا میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ 3 میں سے ایک ہیں. ایک تو اللہ جو معبود ہیں، دوسرے یہی معبود ہیں یعنی عیسیٰ، تیسرے ان کی والدہ مریم علیہ السلام جو معبود ہیں.
یہ اسرائیلیہ گروہ ہوا اور یہی نصرانیوں کے بادشاہ تھے، علیہم لعائن اللہ، اللہ کی ان تمام پر انگنت مسلسل لعنتیں برسے۔ چوتھے نے کہا تم سب جھوٹے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اللہ ہی کا کلمہ تھے اور اللہ کے پاس کی بھیجی ہوئی روح۔ یہ لوگ مسلمان کہلائے اور یہی سچے تھے، ان میں سے جس کے تابع جو تھے وہ اسی کے قول پر ہو گئے اور آپس میں خوب جوت اچھالا۔ چونکہ سچے اسلام والے ہر زمانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان پر یہ ملعون چھا گئے، انہیں دبا لیا، انہیں مارنا پیٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے دین عیسیٰ علیہ السلام بدل دیا۔ اکثر مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطین بادشاہ نے 3 بار عیسائیوں کو جمع کیا۔ آخری مرتبہ کے اجتماع میں ان کے 2170 علماء جمع ہوئے تھے، لیکن یہ سب آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف الخیال تھے۔ 100 کچھ کہتے تھے تو 70 اور ہی کچھ کہتے تھے، 50 کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، 60 کا عقیدہ کچھ اور ہی تھا، ہر ایک کا خیال دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ سب سے بڑی جماعت 360 کی تھی۔ بادشاہ نے اس طرف کثرت دیکھ کر کثرت کا ساتھ دیا۔ مصلحت ملکی اسی میں تھی کہ اس کثیر گروہ کی طرف داری کی جائے، بس اس کی پالیسی نے اسی طرف متوجہ کر دیا اور اس نے باقی سب لوگوں کو نکلوا دیا اور ان کے لیے امانت کبریٰ کی رسم ایجاد کی، جو دراصل سب سے زیادہ پاجیانہ خیانت ہے۔ اب مسائل شرعیہ کی کتابیں ان علماء سے لکھوائیں اور بہت سی رسومات ملکی اور ضروریات شہری کو شرعی صورت میں ان میں داخل کر لیا، بہت سی نئی نئی باتیں ایجاد کی اور اصلی دین مسیحی کی صورت کو مسخ کر کے ایک مجموعہ مرتب کرایا اور اسے لوگوں میں قانوناً رائج کر دیا، اور اس وقت سے دین مسیحی یہی سمجھا جانے لگا۔ جب اس پر ان سب کو رضامند کر لیا تو اب چاروں طرف کنیسے، گرجے اور عبادت خانے بنوانے اور وہاں ان علماء کو بٹھانے اور ان کے ذریعے سے اپنی نو پیدا مسیحیت کو پھیلانے کی کوشش میں لگ گیا۔ ملک شام میں، جزیرے میں، روم میں تقریباً 12,000 ایسے مکانات اس کے زمانے میں تعمیر کرائے گئے۔ اس کی ماں ہیلانا نے جس جگہ سولی گڑی ہوئی تھی وہاں ایک قبہ بنوا دیا اور اس کی باقاعدہ پرستی شروع ہو گئی، اور سب نے یقین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، حالانکہ ان کا یہ قول غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معزز بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے عیسائی مذہب اختلاف کی ہلکی سی مثال۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا باندھیں، اللہ کی اولادیں اور شریک و ساجی ثابت کریں، گو وہ دنیا میں مہلت پالے، لیکن اس عظیم الشان دن ان کی ہلاکت انہیں ہر 4 طرف سے گھیر لے گی اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جلدی عذاب نہ کرے، لیکن بالکل چھوڑتے بھی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اس کی پکڑ نازل ہوتی ہے تو پھر کوئی چائے پناہ باقی نہیں رہتی۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید تلاوت فرمائی، یعنی اے نبی آپ کے رب کی پکڑ کا طریقہ ایسا ہی ہے جب وہ کسی ظلم سے آلودہ بستی کو پکڑتے ہیں۔ اے نبی یقین مانیے کہ اللہ کی پکڑ نہایت المناک اور بہت سخت ہے۔ بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ناپسندیدہ باتوں کو سن کر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ اللہ انہیں روزیاں دے رہے ہیں اور عافیت بھی۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یعنی بہت سی بستیوں والے وہ ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر پکڑ لیا، آخر کار لوٹنا تو میری ہی جانب ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں، انہیں جو مہلت ہے وہ اس دن تک ہے جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، یعنی بروز قیامت تک۔ یہی فرمان یہاں بھی اس آیت میں ہے کہ ان پر اس بہت بڑے دن کی حاضری نہایت سخت و دشوار ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے ڈالا تھا، اور اللہ کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں،
اور یہ کہ جنت حق اور دوزخ حق ہے، اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچائیں گے۔ جعلنا اللہ منہم۔